بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قابل صد احترام تمام اساتذہ و معلمات، معزز سامعین، عزیز طلباء و طالبات، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک 15 اگست اور دوسرا 26 جنوری۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا یہ ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ اس لیے ہر سال 15 اگست کو جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ آزادی کے بعد ہندوستان کو اپنا قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جسے ملک کا قانون مرتب کرنے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن لگے، جسے 26 جنوری 1949 عیسوی کو قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری 1950 عیسوی کو تمام ارکان نے اس پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد 26 جنوری 1950 عیسوی کو یہ آئین نافذ کر کے پہلا جشن یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اسی لیے ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریت مناتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، جشن منانے کا یہ دن کوئی 1-2 انگلی کٹا کر نہیں ملا ہے۔ آج جو ہم یہ جشن منا رہے ہیں، ہمیں یہ دن کوئی 1-2 انگلی کٹا کر یا چھوٹی موٹی خروچ لگا کر نہیں ملا ہے، کوئی 1-2 سال احتجاج کر کے نہیں ملا ہے۔ یہ نہیں کہ 1 مہینے کے لیے یا 10 دن 15 دن کے لیے کہیں دھرنا ڈال کر کے ہم کو یہ دن مل گیا۔ اگر آپ 1857 عیسوی سے تاریخ کا حساب لگائے تو 90 سال کی طویل جنگ آزادی اور بے شمار جانوں کو نذرانہ پیش کرنے کے بعد آزادی کا ہمیں یہ جشن ملتے ہیں۔ نہ جانے کتنی جانوں کو گنوا کر کے ہمیں یہ آزادی ملی ہے اور اس کا جشن میسر ہوا، اور اس دوران ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی، جس کا ہر صفحہ ہندوستانی مسلمانوں کے خون سے لت پت ہے۔ آزادی کے جذبہ کے ساتھ ساتھ سر پر کفن باندھے اپنی تہذیب کی بقا وہ مسلمان صف اول میں ہیں۔ حالانکہ اس ملک کی آزادی کے لیے تمام مذاہب کے لوگوں نے اپنا حصہ و ساجھا لیا تھا، لیکن اپنے اوپر ظلم و بربریت برداشت کرنے میں، اپنے اوپر بڑی بڑی تکلیفیں جھیلنے میں سب سے اول سب میں مسلمان آئے تھے۔ 1857 میں بہادر شاہ ظفر کو
انگریزوں نے قید کر لیا اور انگریزوں نے، میری بات کو غور سے سنو، انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا اور ناشتے کے وقت ان کے بیٹوں کے سر کاٹ کر تھالی میں سجا کر ڈھک کر کے پیش کیے جاتے ہیں، اور بہادر شاہ ظفر کے سامنے ناشتے کے وقت میں ان کے بیٹوں کے سر کاٹ کر کے تھال میں سجا کر کے جب پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر جب ان کے اوپر سے کپڑا اٹھایا جاتا ہے اور انگریز یہ سمجھتا تھا کہ یہ ٹوٹ جائیں گے اور یہ رونے اور بلبلانے لگیں گے، لیکن بہادر شاہ ظفر نے یہ کہا کہ شہر کی اولادیں ایسے ہی تشت تاج بن کر کے آیا کرتی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر دیکھ کر کے آزادی کی لگن اور اڑن اپنے سینے کے اندر سے نہیں نکالی، اور اسی طرح کسی ایک ماں کے یا کسی 2-3 ماں کے سپوت نے اپنی جانیں نہیں گوائی۔ ایک دن میں 80 ہزار مسلمانوں کو کاٹا جاتا تھا۔ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر انڈیا گیٹ تک یہ عمل کیا جاتا تھا کہ مسلمانوں کو اور خاص کر علماؤں کو ڈھونڈ کر کے پکڑ کے لاتے تھے اور ان کو گونیوں اور بوری کے اندر بھر کے توپوں کے منہ میں ڈال دیا جاتا تھا، اور پھر پیچھے سے اس میں آتش لگا دیا جاتا تھا اور ان توپوں کے ذریعے مسلمانوں کو چھیچڑے بنا کر کے اڑا دیا جاتا تھا۔ اس ہندوستان کی آزادی یوں ہی آسانی سے نہیں مل گئی، لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، تب جا کر کے کہیں ہمیں اس ہندوستان کے اندر یوں آزادی سے گھومنے کا، یوں آزادی سے رہنے کا رتبہ و مرتبہ ملا ہے۔ ایک مرتبہ اپنی تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں کہ ہم جس دیش کے اندر رہ رہے ہیں، کیا اس دیش پر صرف چلنے پھرنے سے اس کا حق ادا ہو جائے گا؟ جس دیش کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنی گردنیں کٹا دی، جس دیش کے لیے ماؤں نے اپنے سپوتوں کو گھر سے نکال کر کے قربان ہونے کے لیے بھیج دیا، بہنوں نے اپنے بھائیوں کے سروں پر کفن باندھ کر کے میدان جنگ میں اتار دیا، کیا اس دیش کے ہمارے لیے صرف اتنے ہی حقوق بچے ہیں کہ ہم اس دیش میں صرف چلے پھرے اور کھائے پیے؟ یہ دیش ہمارے اسلاف کی خون کی قربانی، ان کی جانوں مال تن دھن من، ان تمام چیز کو قربان کرنے کے بعد ہمیں اس دیش کے اندر یہ آزادی ملتی ہے۔ دلی کے انڈیا گیٹ سے لے کر بتانا نہیں چاہتے، لیکن میں پھر بھی آپ کو تاریخ بتاتا ہوں، کیونکہ ہندوستان کی تاریخ بتانے میں یہ قلب اندر سے رو اٹھتا ہے، کیونکہ دلی کے انڈیا گیٹ سے لے کر خیبر تک ان دونوں کے درمیان میں کوئی بھی درخت ایسا نہیں ہوتا تھا جس پر علماء کرام کی اور مسلمانوں کی لاشیں نہ ٹنگی ہوئی ہو۔ وہ انگریز، وہ تن کے گورے اور من کے کالے انگریز جو ہندوستان کے اندر اپنے ناپاک ارادوں سے آیا تھا، وہ میرے اسلاف کے ساتھ دہلی کے انڈیا گیٹ سے لے کر جو خیبر کے درمیان میں کوئی بھی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء کرام اور مسلمانوں کی اور ہندوستانیوں کی لاشیں نہ ٹنگی ہوئی ہو۔ وہ اس دردناک عمل کیا کرتے تھے، وہ ہندوستانیوں کو، مسلمانوں کو ہاتھیوں پر چڑھا دیا کرتے تھے اور درختوں پر پھانسی کے پھندے
لٹکا دیا کرتے تھے، ہاتھیوں پر چڑھا کر پھانسی کے پھندے میں مسلمانوں کی گردنیں اٹکا کر کے ہاتھیوں کو آگے بڑھا دیا کرتے تھے، اور وہی تڑپ تڑپ کے تمام ہندوستانی اپنی جان دے دیا کرتے تھے۔ کیونکہ ایک دو انگلی کٹانے کا نام آزادی نہیں ہے۔ یہ ہم آزادی اور جمہوریہ کا جو جشن مناتے ہیں، یہ چھوٹی موٹی قربانی سے نہیں ملا ہے۔ ہمارے اسلاف نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، اور ایک ایک نہیں، دن میں 70,000 جان گنوائی ہیں، تب جا کر کے ہمیں یہ آزادی اور یہ جمہوریت کے جشن ملتے ہیں۔ بہرحال اگر میں اپنے اسلاف کی قربانی کو بتانا چاہوں تو وقت کم پڑ جائے گا۔ میرے اسلاف کی قربانی اس ملک کے ہندوستان کے لیے اتنی ہے کہ بتاتے بتاتے وقت کم پڑ جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارا یہ پروگرام زیادہ طویل ہو، کیونکہ اجازت ملی ہے کہ بہت کم وقت میں اپنی بات رکھنی ہے۔ حضرات، اس لیے ہمارا بھی اس دیش کے لیے، اس ملک کے لیے کچھ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے نام کو بلندی پر پہنچانے کی کوشش کریں، چاہے وہ تعلیمی میدان سے ہو، ثقافتی ادبی میدان سے ہو، ٹیکنالوجی یا سائنس وغیرہ کے میدان سے ہو، یا پھر کسی بزنسز کے میدان سے ہو۔ ہمیں اپنے دیش کا نام ہر طریقے سے اونچا پہنچانا ہے، کیونکہ یہی ہمارے اسلاف کا خواب تھا۔ ہمارے اسلاف نے اس دیش کو آزادی اس لیے دلائی کہ جب ہم اپنے دیش میں آزاد ہوں گے تو ہم اپنے دیش کے لیے کام کر سکیں گے، ہم اپنے دیش کے نام کو لے کر کے چل سکیں گے، ہم اپنے دیش کے نام کو روشن کر سکیں گے، ہمارے خود کے بڑے بڑے محکمے ہوں گے۔ اس لیے ہمارے اسلاف نے اس دیش کے لیے قربانی دی ہے۔ میرے عزیزوں، آزادی کے بعد دستور ہند کی روشنی میں ہندوستان کو ایک جمہوری اور سیکولر ملک تشکیل دیا گیا۔ چنانچہ دستور کی ابتدائیہ میں صاف لفظوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ ہندوستان کو ایک آزاد سماجوادی اور جمہوری ملک کی حیثیت سے وجود میں لاتے ہیں۔ ہر شہری کے لیے سیاسی، سماجی، معاشی اور انصاف حاصل ہو، خیالات اور اظہار رائے کی آزادی ہو، مذہب، عقیدہ اور عبادات کی آزادی ہو، ہر شخص کی انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے، اور ملک کی سالمیت اور یکجہتی کو قائم رکھا جائے۔ ملک کے اندر تمام کو حقوق دیے جائیں، ملک کے اندر ہر ایک کو اپنے مذاہب کی مکمل آزادی دی جائے۔ اس جمہوری نفاذ کا یہی مطلب ہے کہ ملک کے اندر ہر ایک کو اپنی بات رکھنے کا، اپنے اظہار خیال رکھنے کا حق ہونا چاہیے، ہر ایک کو اپنی عبادات کرنے کا حق ہونا چاہیے، ان پر کوئی بندش نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی طاقت ایسی بندشوں کو ختم کرنا چاہے گی تو یہ ہندوستان ہرگز ایسا گوارا نہیں کرے گا۔ الغرض 26 جنوری ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں کے دستور میں تمام فرقے اور مذہب کے لوگوں کو یکساں حقوق دیے گئے، اور ملک کی ترقی کے لیے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ضروری ہے۔ اس لیے آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ آئین کے تحفظ اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہمیں بھی جو قربانی دینی پڑے گی انشاءاللہ ہم اس سے ہرگز منہ نہیں موڑیں گے۔ اور آئیے میں اپنی باتوں کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو اس اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے،
یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ وطن ہے سب کا بچا لو اسے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔